أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا الله أكبر الله أكبر الله أكبر لبيك 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 يا رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمد لله الحمد لله الوحدة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس صدق الله ومولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ الہ العالمین زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، زندگی دی ہے تو جینے کا ہنر بھی دینا، پاؤں بخشے ہیں تو توفیق سفر بھی دینا، گفتگو تو نے سکھائی ہے کہ میں گونگا تھا، اب جو بولوں گا تو باتوں میں اثر بھی دینا۔ آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ علیہ السلام۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے گئے، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے گئے، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے گئے، غفلت نہ کر خدا کی قسم پڑھ لے درود، تیرے سلام کا وہ اب بھی جواب دیتے گئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین و یا خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم۔ منبر نور پر جلوہ فرما علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ، بالخصوص حضرت علامہ مولانا شاہد رضا صاحب قبلہ قادری اور بڑے بھائی حضرت علامہ عاقب رضا صاحب قبلہ قادری، برادر کبیر حضرت علامہ و مولانا عارف رضا صاحب قبلہ چترویدی صاحب، اور ہمارے بڑے بھائی بہت ہی مخلص دوست حضرت حافظ و قاری محمد معراج صاحب قبلہ اور پیر طریقت صوفی لیاقت حسین صاحب، آپ تمامی حضرات قابل مبارکباد ہیں جن لوگوں نے آج کی اس بزم کو سجائی ہے۔ میری دعا ہے کہ الہ العالمین اپنی بارگاہ میں اس بزم کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی وقار، ہم اور آپ الحمدللہ ثم الحمدللہ دنیا میں جتنے لوگ ہیں ان سے افضل ہیں، ان سے بہتر ہیں، اور افضلیت کا یہ معنی نہیں ہے کہ ہم جو ہیں وہ مسلمان ہیں، بلکہ میرا ماننا یہ ہے افضلیت کا یہ معنی ہے کہ ہم حضور کے پہلے غلام ہیں، اس وجہ سے افضل ہیں۔ ہمارے قصیدے، ہمارے چرچے میرا رب کر رہا ہے، اور رب نے ہمیں یہ انعامات عطا فرمائے ہیں، فاذکرونی اذکرکم واشکروا ولا تکفرون۔ آپ رب کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں، بتائیے رب کا ذکر کیا تھوڑی چیز ہوتی ہے؟ رب کا ذکر کرنا آسان بات ہے کیا؟ اس دنیا کے اندر تمام لوگ موجود ہیں، تمام قومیں موجود ہیں، تمام مذہب موجود ہیں، لیکن آپ بتائیے کہنے کو لوگ اچھے اچھے نام ڈھونڈ کر لا رہے ہیں، لوگ بڑا پیارا پیارا نام لے کر آ رہے ہیں، پرانی ڈکشنریوں سے نکال کر جو ہے لغت سے نکال کر اپنا نام لے کر آ رہے ہیں، لیکن آپ قربان چاہیے اپنے مذہب کے اوپر، قربان چاہیے آپ کا مذہب وہ ہے، آپ کا دھرم وہ ہے، آپ کا دین وہ ہے جس کا چرچا کائنات کا رب کر رہا ہے، اور وہ کہہ رہا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو اسلام کے پیروکار جو ہوں گے وہ ہلکے نہیں ہوں گے، اسلام کے جو پیروکار ہوں گے وہ کھوکھلے نہیں ہوں گے، اسلام کے جو پیروکار ہوں گے وہ بزدل نہیں ہوں گے بلکہ نڈر ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مقدس کتاب میں آپ کا ذکر فرمایا، اللہ نے کہا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، اے لوگو تم بہترین امت ہو، تم بہترین امت ہو۔ آپ قرآن پاک پڑھیں، بنی اسرائیل کے بارے میں کہا گیا بنی اسرائیل بہترین امت ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امتوں کے بارے میں کہا گیا کہ عیسیٰ
حقیقت ہے. اب یہ تطبیق ہے. تطبیق اس وجہ سے سنیے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے جو امتی تھے, ان کے جو کلمہ پڑھنے والے تھے, وہ ایک زمانے تک کے بہترین امت تھے. موسیٰ علیہ السلام کے کلمہ پڑھنے والے ایک زمانے تک بہترین امت تھے. امت محمدیہ کی شان کے گئے صبح قیامت تک بہترین امت ہے. جبھی سے تو رب آپ کا چرچا کر رہا ہے, کنتم خیر امت اخرجت للناس. لیکن آپ ذرا اپنے حال پر غور کریں, آپ ذرا اپنے آپ کو دیکھیں, آپ ذرا اپنا محاسبہ کریں, اپنے آپ سے سوال کریں کہ آپ یقیناً بہترین امت میں شامل ہونے والے ہیں. کیا آپ یقیناً بہترین امت ہیں؟ جو بہترین امت ہوگا اس کے کام کیا ہوں گے, اس کے فعل کیا ہوں گے؟ یقیناً جو بڑا ہوتا گئے اس کے کام بھی بڑے ہوتے گئے, اس کی ذمہ داریاں بھی بڑی ہوتی ہیں, اس کے اوپر بڑا بوجھ بھی ہوتا ہے. اور دور نہ جائیے, سر آپ نے والد گرامی کو دیکھ لیے, گھر کا سب سے بڑا ہوتا ہے نا, کتنے بوجھ ہوتے ہیں اس کے اوپر. پھر بڑا بھائی آتا ہے, کتنے بوجھ ہوتے ہیں اس کے اوپر. آپ بتائیے, اب ہم اور آپ بہترین امت میں گئے, یقیناً بہترین امت ہے. آپ بہت افضل ہیں, آپ بہت اچھے لوگ ہیں. میں تو گناہگار ہوں, میں تو خطاکار ہوں. آپ مجھ سے لاکھ درجے اچھے ہیں, کیونکہ آپ محمد رسول اللہ کی امت میں ہیں. جناب آپ اس کی امت میں ہیں جن کے قصیدے قرآن کیوں پڑھتا ہے, تلک الرسل اللہ بعدهم علی بعد. ہاں ہم محترم, آپ ان کی امت میں ہیں. جب وہ پیر مکے میں رکھے تو قرآن کہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد. جناب آپ اس کی امت میں ہیں. جو چلے تو قرآن کہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. محترم آپ ان کی امت میں ہیں جن کے چہرے مبارکہ کی بات آئے تو قرآن کہے والضحیٰ. جناب آپ ان کی امت میں ہیں جن کے دست مبارکہ کی بات آئے تو قرآن کہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم. آپ بہت بہترین ہیں, آپ بہت عظمت والے ہیں, آپ بہت چرچے والے ہیں, آپ بہت فضیلت والے ہیں, آپ کے مرتبے بڑے ہیں, آپ کے کام بڑے ہیں, آپ کی ذمہ داریاں بڑی ہیں. صرف کرسیوں پر بیٹھ جانے سے, جلسے میں ایک دن کے آ جانے سے یہ ذمہ داری ادا نہیں ہوگی, بلکہ ہمیں جب تک کہ ہماری ساتھ رہے گی ہم پر کچھ ذمہ داریاں بنتی ہیں, ہم پر ہمارے مالک کا کچھ حق بنتا ہے. آخر وہ حق کیا ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ سب جانتے ہیں. لیکن پھر بھی آپ کو بتاؤں, آپ اچھی امت ہیں. آپ کو دنیا کو مسخر کرنا گئے, لوگ کے فیصلے کر رہے ہیں, آپ کو لوگوں کے فیصلے کرنا گئے. لوگ آپ کے بارے میں سوچ رہے ہیں گھر میں کیا پکنا ہے, ڈیڈ لائن پہلے سے دی جا رہی ہے. لوگ آپ کے آدھار کارڈ, نیشنل کارڈ, پاسپورٹ کی بات کر رہے ہیں. آپ تو وہ تھے جو دوسروں کو پاسپورٹ بنا کر دے رہے تھے. تاریخ اٹھائیے ذرا اپنے آپ کو, پڑھیے اپنے آپ کو. دریائے کچرا کے اندر گھوڑے کون دوڑا رہے تھے؟ سلطان عبدالحمید ساری کے ٹائم پر سمندر کے اندر پرمانو پریچا کون کر رہا تھا؟ آپ کر رہے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے نورانی شکل کے اندر کفاروں کو کون پہنچا رہا تھا؟ آپ پہنچا رہے تھے. کربلا کے میدان کے اندر کون تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ ان کو اپنا غلام آپ جو ہے اپنے آپ کو ان کا غلام کہتے ہیں تو آپ ہلکے نہیں ہو سکتے. آپ عظمت والے لوگ ہیں, آپ چرچے والے لوگ ہیں, آپ فضیلت والے لوگ ہیں, مرتبے والے لوگ ہیں. مرتبے کو پہچانیے, جب مرتبے کو پہچانیں گے کام بالکل آسان ہو جائے گا, کام بالکل سمجھ میں آ جائے گا. کیا آپ کا یہ حق بنتا ہے کہ آپ مسجد میں ایک مرتبہ جائیں؟ نہیں, کیونکہ آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہیں, آپ بہترین امت ہیں. آپ کو سمجھنا ہے فیصلے جو لوگ آپ کی تقدیر آپ کی قسمت کے کر رہے ہیں, آپ ان کی قسمت پہ کریں گے. کیا کریں گے؟ نہیں. آپ نے دیکھا نہیں جب تاتار خانیوں نے پوری دنیا کے مسلمانوں کو سروں کو جمع کر کے 70,000 مسلمانوں کے سروں کا منچ بنا کر ایک کفار اس پر براجمان ہوا تھا اور کہا تھا دیکھو کیا دنیا میں ابھی بھی مسلمان ہیں. ڈھونڈنے والوں نے دیکھا, کہنے لگے اب تو مسلمان بچے نہیں ہیں, ہمیں لگتا ہے سب ختم ہو گئے. لیکن پھر اسلام نے انگڑائی لی, پھر آپ نے اپنے جذبوں کو جو ہے جناب والا سلایا نہیں بلکہ باندھ رکھا, اور جس نے 70,000 کا منچ بنایا تھا اس کے پوتے کو آپ لوگوں نے کلمہ پڑھایا, آپ کے اجدادوں نے, اور اس کو بھی مشرف با اسلام کیا اور اس نے اسلام کی خدمت لی. آپ بہت عظیم لوگ ہیں, بس اپنے آپ کو پہچاننا گئے. آپ کے اوپر جو کائی جم گئی ہے, آپ کے اوپر جو دھول آ گئی ہے, جیسے کہ آئینے پر آ جاتی ہے, آپ نے اس دھول کو صاف کرنا ہے. اور اس دھول کو کیسے صاف ہوگی؟ وہ دھول جب صاف ہوگی جب آپ اپنے رب کی بارگاہ میں آ جائیں گے, اور رب کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہیں گے مولا
दिल हूँ, मौला उनसे सच्ची तौबा कर रहा हूँ, यकीनन आपका मुस्तकबिल संवरता हुआ नजर आएगा। यकीनन आप तुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास का मिज़दार बन जाएंगे। यकीनन आप जो है इस्लाम का झंडा सच्चाई के साथ उठाने वाले हो जाएंगे। अज़ीज़ाने गिरामी वक़ार, खुद को पहचानो, खुद को पहचानो, अपने आप को देखो, अपने आप को समझो, अपने आप को सोचो, अपने बारे में पढ़ो, दूसरों के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है। दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आपने लिखा है, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा साइंसदान आपने पैदा किए हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा कलमकार आपने पैदा किए हैं। और एक बात बता दूं, दुनिया के अंदर इस वक्त जेल में भी सबसे ज्यादा आप हैं, दुनिया के अंदर इस वक्त बैंकों में लाइन लगने वाले भी आप हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा आधार कार्ड सुधारने वाले भी आप लोग हैं, दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा जिनके पासपोर्ट नहीं बने वो आप हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जिनकी इबादत गाहें ढाई जाती हैं वो आप हैं, दुनिया में सबसे ज्यादा जिन पर जुल्म पर बरीयत होता है वो आप हैं। आखिर ये कैसे हो गया, ये क्या हो गया? आप तो आधी दुनिया पर हुकूमत कर रहे थे जनाबे वाला, वजह ये रही आपने अपनी तालीम को भुलाया, आपने लोगों को पढ़ना शुरू किया, आपने न्यूटन को पढ़ना शुरू किया, आपने जनाबे वाला इनको कांग्रेसी मुल्लाओं को पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस वालों को पढ़ना शुरू किया, आपने अपनों को भूल गए। कितने लोग हैं इसमें से जो जानते हो अल्लामा फजल खैराबादी का नाम बताइए? कितने लोग हैं जो मुफ्ती मजहर करीम को जानते हैं? कितने लोग हैं जो अल्लामा इनाज काकुर्दी को जानते हैं? हमारे लिए, तुम्हारे लिए, जिसने जजीरे अंडमान के अंदर काला पानी की सेंट्रेज होने किया था, हमें नाम तक भूल गया। जनाब ये हमारे साथ सोची समझी साजिश हो रही है, लेकिन हम इस साजिश को इंशाअल्लाह सब लोग मिलकर नाकाम बनाएंगे और अल्लाह तबारक व तआला नाकाम हम उनको बनाएंगे। इसमें मेरा रब इंशाअल्लाह हमारा साथ देगा। बस ये है अपने आप को पहचानना है, अपने आप को पढ़ना है, होश को ना भूल लेना है, सोना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं सोना है, जागते रहना है, औरों को जगाना है, हमें वक्त थोड़ा है, अभी तो दूर जाना है, हमें रब करे बरकत के कश्ती को बचाना है, हमें उस वाए पैगंबरी को रखना है पेशे नजर, गालियां सुनकर भी आगे मुस्कुराना है, हमें साथ में जो भी हमारा ख्वाबे गफलत छोड़ दे, जागते रहना है, औरों को जगाना है। बेशक बेशक, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। साथ में जो भी हमारा ख्वाबे गफलत छोड़ दे, जागते रहना है, औरों को जगाना है हमें। देखिए माशाल्लाह पढ़ा लिखा मजमा है। एक बात आपको बताऊं, कहीं और की नहीं, उत्तर प्रदेश की 7% जो लोग हैं ना, 7% जिनकी आबादी है, जनाबे वाला उनका चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर। 14% हमारी आबादी, एक मिंबर नहीं बना पा रहे हैं, औकात हमारी ये रह गई है। एक मिंबर, एक प्रधान, एक एमएलए, एक एमपी, यूं सर पे हाथ रखे जनाब आपका काम हो जाएगा। आपका जो पड़ोसी आपका दुश्मन गए उसको किनारे लगा देंगे, बड़े खुश हो गए। हमने आज तक उनसे कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि उन्होंने हमें सिर्फ धोखे दिए और हम ये समझते रहे ये बहुत बड़ा तुर्रंखा है, 4 सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ चलते हैं, डरने की जरूरत नहीं है। जरा सवाल करने के लिए अपने बच्चों को वो इल्म दीजिए जो सवाल करने, ये बोले, उलमा से भी पूछे और उन मक्कारों से भी पूछे जिन्होंने आपको ठगा है। 60 साल से कुछ लोग ठग रहे हैं, कुछ 40 साल से ठग रहे हैं, कुछ 20 साल से ठग रहे हैं। बताइए आपके बच्चों के लिए इस गांव के अंदर या अतराफ के अंदर कितने लोग, कितने ऐसे नेता हैं जिन्होंने इंटर कॉलेज बनाया हो, जिन्होंने हाई स्कूल बनाया हो, आपके बच्चों के अच्छी तालीम के लिए किसी ने नहीं बनाया। एक मदरसा आप चला रहे हैं जिसका हाल ये होता है, आए दिन मुदर्रिस खत्म हो जाता है, फिर फोन लगाया जाता है आप आ जाइए, आप आ जाइए। हाल जानते हैं क्या है? वजह यह है कुछ कहते हैं गुड़ ढीला, कुछ बनिया ढीला, कुछ कमी हमारे अंदर, कुछ कमी आपके अंदर। क्या आपके अंदर कमी नहीं है? सिर्फ उलमा के अंदर कमी है। मैं मानता हूं अगर अपनी कमी को, तो आपको भी जनाब अपनी कमी मानना पड़ेगा। जिस तरीके से एक कंपनी हमको दिखाती है तुम्हारे बुजुर्ग ये होते हैं, बरेलवी ये होते हैं, बरेलवी मज़ारों पे सजदा करते हैं, ये करते हैं, मैंने कहा हमने उनको निकाल दिया है, अब जरा तुम उनको भी निकालो जिन्होंने ये कहा हो हुजूर मर के मिट्टी में मिल गए, जरा उनको भी निकालो, तुम भी तो उठा कर फेंको, आओ फल्लाह भी नहीं दिखाया जाए, आओ कुशाद भी दिखाया जाए। तो जनाबे वाला अपने हाल पर गौर करे।
इतना परेशान कर रखा गया हमारी इस कौम को, हमारी ही कौम ने, कि कुछ पूछो नहीं। नमाज में ताखीर हो जाए, बड़ी नजर रहती है माशाअल्लाह, रखें लेकिन अपने आप पर भी नजर रखें। क्या आपके ऊपर नमाज फर्ज नहीं है? क्या कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास के अंदर ये मिंबर वाले लोग आते हैं, आप नहीं आते हैं? क्या मोहम्मद रसूलुल्लाह का कलमा आपने नहीं पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है। आप बहुत मर्तबे वाले हैं, बहुत फजीलत वाले हैं। क्यों? क्योंकि आपके नबी मर्तबे वाले हैं। लेकिन हाल ये है, जब आपसे ये कहा जाए आप अपने नबी के ऊपर दुरूद पढ़िए, तो बगल वाले को देखने लगते हैं, इसने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है। मोहतरम ये नहीं चलेगा। बल्कि आप जब अपने नबी के ऊपर दुरूद पढ़ेंगे ना, और अपने बच्चों को भी पढ़ाएंगे, अपने घर वालों को भी पढ़ाएंगे, कितने लोग ऐसे होंगे जिन्हें सना नहीं आती, दुरूद तो छोड़ो, लेकिन हाल क्या कि मैं कुछ नहीं कहूंगा, इतने दर्द हैं इस दिल के अंदर, किस किस को सुनाया जाए, किस किस को बताया जाए। कहें किससे जाकर बर्मा में आप मारे जा रहे, फलस्तीन में आप कितनी बुरी तरीके से पीट गए, देख रहे हैं आप। अल्लाह तबारक व तआला ने आपकी मदद फरमाई है, पूरी दुनिया को बचाने के लिए आपको खड़ा नहीं था। कितना बड़ा ताकतवर मुल्क है सऊदी अरब, कितना पावरफुल मुल्क है, कतर कितना पावरफुल मुल्क है, अमेरिका उसकी पुष्ट पनाही कर रहा था, आप चिल्ला रहे थे जनाब फास्फोरस गिर रहा है, फास्फोरस गिर रहा है, ऐसा बम डाला जा रहा है जो हवा में आग लगा देता है। ये कानून का उल्लंघन है, कानून की खिलाफ वर्जी है। आपकी किसी ने सुनी? नहीं सुनी, क्योंकि आपने अपनी सियासी आवाज नहीं बनाई, आपने अपने आप को मजबूत नहीं किया, आपने उनको मजबूत किया। जिन लोगों ने आपको लड़ाया आपने उनको मजबूत किया, जो आपकी टांगे खींचते रहे, सामने से तो आपके थे लेकिन पीछे से छोड़ा घूप रहे थे, आपने उनको मजबूत किया। आप उनको मजबूत करें जो यकीनन मजबूत होने के लायक। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, उलमा अहले सुन्नत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीअना नबीना करीमना हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका या हबीबल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारा जो हाल है पूरी दुनिया के अंदर बताने की जरूरत नहीं है, आप देख रहे हैं, फिर भी होश के नाखून नहीं ले रखे हैं। आप देखिए क्या हाल हो रहा है। क्या बगदाद में आपके साथ ये नहीं हुआ? स्पेन में 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही है, 1000 साल। अगर अल्लाह ताला आप लोगों को पैसा दे, और इंशाअल्लाह देगा, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़े कमाने वाले लोग हैं, तो कभी टिकट करा के जाइएगा, 1 लाख रुपए आपके खर्चे होंगे, लेकिन आप देख के चले आएंगे। आज मुसलमानों ने हिंदुस्तान के अंदर जिन इमारतों को बनाया, आप ऐसे जाके उसे यूं निहारते हैं, लेकिन उसकी लिखी हुई हेडिंग को नहीं पढ़ पाते हैं, और हाल हमसे शिकायत कर रहे होते हैं, मौलाना साहब ये हाल है, हाफिज जी ये हाल है, करी साहब ये हाल है। जनाब अपने आप को भी बदले, अपने आप को भी बदले। अगर आप चाहते हैं आपको सैयदना ख्वाजा निजामुद्दीन जैसा पीर मिले, तो आप सैयदना निजामुद्दीन जैसे मुरीद भी तो बन के दिखाएं। आप बने तो जनाबे वाला, आप जूतियों को सर पर उठाएं तो देखिए फिर क्या होता है। अल्लाह तबारक व तआला कैसे हालात बदलता गए। हम कुछ नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपसे बता सकते हैं। हम आपसे ये कह रहे हैं, आप जरा सा बोलना सीखे मेरे भाई, बोलना। आप जरा सा सवाल करना सीखे। इस बार उन लोगों से जरूर सवाल करिएगा। वक्त आ रहा है कि हमारे बच्चों के लिए कितने कॉलेजेस बनाए हैं, हमारे बच्चों की फ्री तालीम क्यों नहीं हो रही है? आप बताइए, जब दिल्ली में फ्री तालीम हो सकती है, फ्री बिजली दी जा सकती है, फ्री पानी दिया जा सकता है, तो क्या उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता है? हर जगह हो सकता है। सवाल किए गए, आप सवाल करें। आप सवाल से बचना चाहते हैं, जो लोग सवाल करते भी थे उनको भी सवाल से महरूम कर दिया गया है। तो अब आप काम करिए, इशारा समझ रहे कौन सवाल किया करता था। आप सवाल करिए, आपके मुस्तकबिल के, आपके तकदीर के फैसले कोई दूसरा नहीं करेगा, आप करेंगे। आप जिसे चाहेंगे वो विराजमान होगा, नहीं तो आप उठाकर फेंक देंगे, आप
بڑی عظیم قوم ہے, بڑی طاقتور قوم ہے. کیا آپ کے جو طاقت ہے جنگ بدر کے اندر لوگوں نے دیکھی نہیں ہے؟ نہیں دیکھی ہے تو انہیں دکھائیے. بس دل کے اندر صدق دل سے ان سے محبت کرنا سیکھیے, حضور سے محبت کریے. اور علماء فرماتے ہیں حضور سے محبت جب ہوگی نا, جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا برکات کے اوپر درود پاک پڑھیے. جب صحابی نے عرض کیا یا حضور نے فرمایا جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھو, تو ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ کیا آپ کے انتقال شریف فرمانے کے بعد بھی تو میرے آقا نے فرمایا ان اللہ غرما علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق, بے شک اللہ کے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور انہیں رزق دیا جاتا ہے. عزیزان گرامی وقار, جب آپ آقا کریم کی ذات والا برکات کے اوپر درود پاک پڑھیں گے تو آپ کا بھی دل روشن ہوگا, آپ کا بھی گھر روشن ہوگا اور آپ کے گاؤں بھی خوبصورت ہو جائے گا, سب کچھ منور و مجلہ ہو جائے گا. جیسا آپ چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہو جائے گا. کوئی کتنا بڑا گناہگار ہو, کتنا بڑا خطاکار ہو, اپنے رب کی بارگاہ میں ایک بار آ کے تو دیکھے, اپنے سر کو اپنے رب کی بارگاہ میں جھکا کے تو دیکھے کون سی ایسی چیز ہے جو رب آپ کو عطا نہیں کرے گا. آخری بات بیان کر رہا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا ایک بہت ہی گناہگار شخص تھا, بہت ہی خطاکار شخص تھا, اور جناب والا حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کی دعا کر رہے تھے, اے اللہ مجھے پانی عطا فرما. قحط ہے, سوکھا پڑا ہوا ہے. اللہ نے فرمایا موسیٰ جو دعا کرنے والے لوگ موجود ہیں ان میں ایک شخص وہ بھی ہے جو 40 سال سے مسلسل میرے فرمان کی نافرمانی کر رہا ہے, میرے حکم کی نافرمانی کر رہا ہے. لہٰذا جب تک کہ یہ شخص مجمع سے نکلے گا نہیں میں پانی نہیں برساؤں گا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا کہ اے گناہگار, اے خطاکار, اے پاپی و مجرم, نکل جا اس مجمع سے. اس نے اپنے گردن کو کالر کے اندر ڈالا اور کہنے لگا الہ العالمین اگر اس مجمع سے اب نکل رہا ہوں تو اتنی رسوائی ہوگی کہ پوچھئے نہیں کچھ. لہٰذا میرے مولا تو بچا لے, میں صدق دل سے توبہ کرتا ہوں, سچے دل سے توبہ کرتا ہوں, میں دوبارہ کبھی گناہ نہیں کروں گا. فوراً بارش ہونے لگی. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا الہ العالمین ابھی تو بارش ہو نہیں رہی تھی, اب بارش ایک دم سے ہونے کیسے لگی؟ تو اللہ نے فرمایا اسی گنہگار کی وجہ سے. کہنے لگے گنہگار کی وجہ سے کیسے؟ کہنے لگے ابھی تک تو وہ گنہگار تھا لیکن جب میں نے بتایا تو اس نے توبہ کر لی, دل میں توبہ کر لی, میں نے اس کی توبہ قبول فرمائی ہے. آپ امت محمدیہ میں آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا مصداق ہے. آپ اپنے رب سے جب توبہ کریں تو کیوں نہیں بخشے جائیں گے؟ کیا آپ کا رب آپ کو نہیں بخشے گا؟ کیا آپ کا رب آپ کو نہیں معاف کرے گا؟ یقیناً معاف کرے گا. آپ آئے تو مسجد کے اندر اپنے سر کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمات کو ادا کیے تو پھر جو سرور جو لذت آپ کو میسر ہوگی دنیا کی کسی چیز میں وہ لذت میسر ہو ہی نہیں سکتی. آپ کے گھروں کے جو جھگڑے ہیں, آپ کے خاندان کے جو جھگڑے ہیں, آپ کے رشتہ دار کے جو جھگڑے ہیں, آپ کے گاؤں کے جو مسائل ہیں سب ایک ساتھ حل کرنے والی ہے وہ خلاق کائنات کی ذات ہے. لیکن آج ہمارا حال یہ ہے ہم نے اپنے رب سے اپنے رشتے کو منقطع کر لیا گیا, ہم نے اپنے رب سے اپنے رشتے کو توڑ لیا گیا. اے عزیزان گرامی وقار, اگر آپ مسجد نہیں جائیں گے تو کیا رب کا نقصان ہوگا؟ نہیں ہوگا, بلکہ ہمارا خود نقصان ہوگا. ہم خود خسارے کے اندر گئے. ہمیں مسجد جانا چاہیے, ہمیں مسجد جانا چاہیے, ہمیں علم سیکھنا چاہیے, قرآن پڑھنا چاہیے. کہتے ہیں مسلمان بڑے عروج کے اوپر گئے. اگر ایک مسلمان انجینئر ہو جائے تو گاؤں والے یوں کالر کھڑا کر کے چلتے ہیں. میرے گاؤں کا ایک بیٹا سول انجینئر ہے, اگر وکیل ہو جائے تو کالر پھینک کے چلتے ہیں. ہائی کورٹ کے اندر وکالت کرتا ہے, سول کورٹ کے اندر وکالت کرتا ہے. لیکن آپ ایک بات بتائیے, اگر آپ کے گاؤں کا کوئی شخص عالم ہو جائے تو کیا آپ کو کالر چوڑا نہیں کرنا چاہیے؟ کیا آپ کا سینہ باغ باغ نہیں ہوتا ہے؟ جناب یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ فرماتا ہے, جیسے کہ میرے بڑے بھائی نے بتایا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, اللہ سے تو علم والے ڈرتے ہیں. اور آپ کو ترقی بتائی جاتی ہے, یہ دکھایا جاتا ہے آپ کامیاب ہیں, لیکن حال آپ کا یہ ہے ایسے لوگ موجود ہیں جنہیں دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا. نماز پڑھنے کی دو بات چھوڑ دیجئے, کہا یہ جا رہا ہے آپ ترقی پر گئے, آپ ترقی پر گئے. آپ ترقی پہ ایسے نہیں ہو سکتے. آپ ترقی پہ جب ہوں گے جب آپ کو قرآن پڑھنے آ جائے گا. کچھ لوگ تو یہ کہہ دیتے ہیں مدرسے والوں کو تو کچھ آتے ہی نہیں قرآن کے علاوہ, حدیث کے علاوہ. میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں بلکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جو کہ اپنے بچوں کو قرآن سکھاؤ, اور بہتر تم میں وہ لوگ ہیں جو قرآن کی تعلیم سیکھتے ہیں اور قرآن کی تعلیم دیتے ہیں. بچوں کو قرآن سکھاؤ, قرآن
انہیں سب کچھ سکھا دے گا. علامہ اقبال سے جرمن کے اندر غالباً یہ سوال ہوا تھا کہ آپ کی کتاب کے ادب کے بارے میں سکھاتی ہے, یعنی قرآن مقدس کے ادب کے بارے میں بتاتی ہے. تو علامہ تڑپ کر جواب دیے تھے, ارے نادان, ذرا قرآن کو پڑھ کر تو دیکھ, پھر تجھے پتا چلے گا ادب کس چیز کو کہتے ہیں. جس خالق نے ادب کو خلق کیا ہے اس خالق کا یہ کلام ہے. تو قرآن سے بے پناہ محبت کریے. دیکھیے اندھیروں کے اندر کیسا اجالا ہو جائے گا, دیکھیے آپ کی زندگی کیسے پلٹ جائے گی, دیکھیے آپ کی زندگی کیسے بدل جائے گی. لیکن آپ کا حال یہ ہے, آپ تو یوں اکڑے کھڑے ہوئے ہیں جیسے آپ کو موت آنی نہیں ہے. آپ بہت بڑے جو گئے جناب والا رستم ہو گئے ہیں, آپ کو کسی ڈرنے سے ضرورت نہیں ہے. اگر کسی نے آپ سے زیادہ عمر والے نے آپ کو سمجھایا, آپ جناب والا اس سے اکڑ گئے, کھڑے ہو گئے. جناب یہ اسلام کا اصول نہیں ہے, یہ تو کوئی اور لوگوں کا ہو سکتا ہے. آپ تو نرم قوم ہیں, آپ تو نرمی والے ہیں, آپ ظالموں کے اوپر ظالموں سے انصاف دلانے والے تھے, لیکن آپ خود ظالم بن گئے ہیں. آج مسلمانوں کے اندر اتنی خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں, اللہ اکبر کہنا نہ چاہیے. لوہار سے اگر آپ لوہا دیں اور وہ آپ کو بتائے کہ پٹواری کا لوہا دیں گے تو سولر کا لگا دیتا ہے. مسلمان سونار سے اگر آپ سونا لیں اور وہ کہے 80% کی گارنٹی کے ساتھ دیں گے لیکن 40% کی گارنٹی کے ساتھ آپ کو تھما دیتا ہے. پرچون والے سے آپ سامان میں بڑی میٹھی میٹھی بات کرے گا, لیکن 1-2 روپے آپ کو اگر شکر میں کم کرے گا تو تیل میں بڑھا دے گا. ایسا نظام چل رہا ہے. ارے خدا اپنے آپ کو سمجھو یار, میرے بھائیوں میرے دوستوں, اپنے آپ کو پڑھو. بڑی عظیم قوم ہو, تم نے لوگوں کو پولیس محکمہ دیا. یہ جو میڑ کھیتوں میں بنتی ہے آپ نے بنایا ہے, یہ جو سوئی سے آپ کپڑا سلتے ہیں آپ نے بنایا ہے. اور ایک تاریخ کے مطابق جہاز بنانے والا بھی ایک مسلمان تھا. ایک ہی نہیں, آپ تو اپنے نبی سے اتنی محبت کرتے تھے, اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ نے صرف اپنے نبی کی حدیث کو محفوظ رکھنے کے لیے 63 علوم کا ایجاد کر دیا تھا. آپ ہی وہ قوم تھے. لیکن آج آپ کا حال کیا ہو گیا ہے؟ یہ حال اس وجہ سے ہوا ہے کہ ہم نے بارگاہ مصطفی سے دوری بنائی ہے, ہم نے اللہ کے بارگاہ سے دوری بنا لی ہے, حضور کی بارگاہ سے دوری بنا لی ہے, اس کے نیک بندوں کی بارگاہ سے دوری بنا لی ہے. لہٰذا اس واسطے سے ہمارا یہ, اس وجہ سے ہمارا یہ حال ہو گیا ہے. اور ہمیں کیا اپنے اس حال پر شرمندگی نہیں ہونی چاہیے؟ بالکل ہونا چاہیے. کیا پچھتاوا نہیں ہونا چاہیے؟ بالکل پچھتاوا ہونا چاہیے. وقت بہت زیادہ ہے. علماء اہل سنت کا نورانی قافلہ ہے, حضرت علامہ مولانا شکیل احمد صاحب قبلہ کی چہرے کی آپ حضرات زیارت کر رہے ہیں اور فیضیاب ہو رہے ہیں. حضرت کا خطاب بہت ہی اچھا, بہت نایاب ہوتا ہے. ابھی حضرت خطاب فرمائیں گے اور جو میں کہہ رہا ہوں وہ درد ان کے اندر بھی موجود ہے. ذرا عالمی سطح کے اوپر نکل کر دیکھیے, ذرا آپ ہندوستان کے اندر ٹریول کر کے دیکھ لیجئے, سفر کر کے دیکھ لیجئے, آپ کو پتا چل جائے گی. آپ ہیں تو بہت لوگ, لیکن ایک ممبر ایک یہ وہ نہیں بنا پا رہے. اور اگر کسی خدا نے کسی مسلمان کو کر بھی دیا گئے تو جناب والا اس کے کرتے سے کلف ہی نہیں ٹوٹتا گئے. یہ حال ہمارا ہو گیا ہے. تو یہ حال جب درست ہوگا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں آئیں گے. اور سنو, یہ کڑوا سچ ہے, موت ایک دن آنی ہے. کتنا بڑا ترم کھا جائے, بتائیے موت آنی ہے کہ نہیں آنی ہے؟ تو ان سیاسی لیڈروں کو بھی چاہیے اور علماء کو بھی چاہیے اور ہماری عوام کو بھی چاہیے کہ اکڑنا نہیں ہے, نرم رہنا ہے. اکڑتا نرم وہ ہوتا ہے جس میں جان ہوتی ہے, اکڑنا تو مردوں کی پہچان ہوتی ہے. خوب کی سیر چمن پھول چنے ساز رگے, باغ پا جاتا ہوں میں گلشن شرح آباد رگے. الہ العالمین دوران گفتگو کے اندر جو بھی غلطیاں خامیاں ہو گئی ہوں اپنے کرم سے اپنے فضل سے اسے معاف فرما کر اپنی طیب و طاہر بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرمائے. الہ العالمین پہلے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, پھر آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.